الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیے چونکہ جب بھی رسول اللہ علیہ السلام کا کسی محفل میں ذکر ہو تو ایک مرتبہ درود پڑھنا ہر امتی پر واجب ہو جاتا ہے۔ عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مہکن دل کے گنچے کھلا دیے مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے اونچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ نعرہ
بلا دیے ہیں، امداد کن امداد کن، حسبن و غم آزاد کن، ترتیب دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناب سارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، زبان تا ببتر دہاں جائے گی، ثنائے محمد ببدل قدیم، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش ببد متقا، سوار جہانگیر یکراں برا کہ بگذشت از قصر نیلی روا، اللہ رب العزت حمد و ثنا حبیب علیہ السلام دی ذات مبارکہ اکتے آجزانہ درود و سلام پیش کرن تو بعد امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال تھانوں مینوں خاص کر مینوں شر شیطان شر نفس کو محفوظ فرمائے، حق سچ بیان کر کے اس کے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام تشریف فرما نے، برادر اکبر حضرت علامہ مولانا انصر رضا چشتی صاحب، برادر اکبر حضرت علامہ مولانا اقرا چشتی صاحب اور دیگر رفقاء اہل محلہ جنہوں نے محفل پاک کا اہتمام کیتا، رسول اللہ علیہ السلام دے غلامانوں کی اکٹھا کیتا، یقیناً کہ لوگ باعث صد احترام ہیں، اللہ تعالیٰ سب جزائے خیر عطا فرمائے۔ باب ذی وقار آیا کریمہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے وچوں سورۃ فاتحہ شریف دے اندروں اساں پڑھیا اہدنا الصراط المستقیم، اور ایک ایسا خودفتن دور، میں اکثر ایک گل کرتا آج کل نا ڈگڈگی دا رواج ہے، اور جڑے ساڈے پرانے بزرگ نے کہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈگڈگی وجے تے باندر نچدا ہے، بکری سائیکل تے چڑھ جائے گی، ٹائر تے چڑھ جائے گی، انہاں سکھایا ہوندا ہے۔ اگر ڈھول وجے اتنے دف وجے اتنے کوئی پرات بالٹی اٹھی جائے، کدے بھی وہ جانور نچن نہیں لگا، وہ جیڑی ڈگ ڈگی ہوئی وہ لگ گئے، جب وہ وجے گی تو وہ نچے گا۔ ساڈا بھی کچھ حال یہی ہے، اساں شہادت تے لگ گئے ہیں، اور ایج دے لگ گئے ہیں کہ جدوں تک شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر وہ 2,500 جھوٹ نہ سن لگیے، اساں آنے ہیں کہ بندہ حسینی ہے ہی نہیں، یہ حق ہے، اور گل بھی یقیناً کڑوی ہے۔ اور اکثر لوگاں کے اندر یہ جہالت اس انداز کے اندر پھیلائی جاتی ہے کہ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو آج گھر یزید ہوتا، انج نہیں۔ آج تک کسی نے شان حسین کھولے تے جڑے کھول دے انہاں کو کوئی سندا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ حقیقت کی سی سجنا، حقیقت میرا دوست اے سی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے غزوہ بدر دے موقع دے اوتے دعا فرمائی، اے میرے مالکا اج میرے بدری صحابہ نو فتح نصیب فرمائی، اگر اے جڑے 313 کچھ آئے بیٹھے نے اگر ایک بچ کے واپس نہ گئے تو تینوں رب منن والا کوئی نہیں رہنا۔ دسو کربلا دے متعلق کوئی ایسی حدیث ہے؟ غلط ہے، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام دے اندر کربلا سی مقام حسین دکھانے دے واسطے ہر نبی نے رب نے اولاد دیتی تے ہر نبی دی اولاد وچوں کوئی نہ کوئی نبی بنیا تے امام الانبیاء پھر نبی آخر زمان سن۔ نبوت تو خالی رہندے
اولاد نو نبوت نہ ملتی تو لوگ آنا یہ کیوں جا نبی ہے. اگر نبوت ملتی تو پھر آخری نہیں سی کہ یار نے کی کیتا کہ اپنے یار کی اولاد جو ایک ایسا شہید تیار کیتا کل قیامت تک کوئی حسین ہو نہیں سکتا. کل قیامت تک کوئی حسین نہیں ہو سکتا. دیکھو آج میں آہ چٹا جی میں پیر ہاں تے سویرے نال دی گلی کوئی آکھے گا میں پیر ہاں, کوئی پرلی گلی آکھے گا میں پیر ہاں, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں حسین ہاں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے متعلق یہ بیان کیتا جاندہ جناب و غاصبان یہ آنتے وہ آن لعنت اللہ علی القاذبین و رحمت اللہ علی الصادقین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ سے کبھی واپس آتے جو معاملات ہوتے صحابہ کو جنگی ساتھیوں کو ان کا حصہ تقسیم کرنے کے بعد جب باری آتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی تو ان کو دگنا دیا جاتا ہے, 2 گنا دیا جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بابا امیر المومنین کون ہے؟ کہا بیٹا تیرا باپ عمر بن خطاب امیر المومنین ہے. بابا پھر یہ بتائیے کہ وقت کا شہزادہ کون ہے؟ کہا شہزادہ حسین ابن علی ہے. محبت حسین دیکھنی ہو نا تو پھر احادیث مبارکہ کی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث مبارکہ موجود. آج ایک خبیث طبقہ اٹھے جرا آخر کہ حضرت عمر نے جناب حضرت حسین کے نال محبت کی تھی نہیں. سجنا میں دستا ہوں بیٹا کہتا ہے بابا امیر المؤمنین آپ ہیں تو پھر شہزادہ وہ کیسے؟ شہزادہ تو میں ہوا اور آپ 2 گنا کیوں دیتے ہیں؟ مجھے 2 گنا دیا جائے. آپ مسکراتے کہتے ہیں بیٹا ایک کام کر تجھے 2 گنا سے بھی زیادہ دوں گا, میری ایک بات مان لے. اور یہ میں مفہوم حدیث ذکر کر رہا ہوں, الفاظ حدیث نہیں, کیونکہ الفاظ کے اندر ذرا سی بھی غلطی ہو تو وہ ایمان کا وبال بن جاتا ہے. فرمایا ایک بات مان لے بیٹا, ہاتھ باندھے. آج کل تو پتر نہیں سی نا اور جا جا با میں کہا میرا یار میری باپ جی میری گیم بھائی میں گیم کھیلنا کہ تیری ماننا. بیٹے نے سر جھکایا, ابا جی حکم فرمائے. بیٹا تو چاہتا ہے نا کہ تجھے 2 گنا دیا جائے, تجھے حسین سے مرتبہ زیادہ دیا جائے, تو جا پھر نانا محمد بن عبداللہ جیسا لے کے آ. جا اور ماں فاطمہ بنت رسول جیسی لے کے آ. بیٹا جا اور باپ علی جیسا لے کے آ. بیٹا جا اور ایسے عزیز و وقارب لے کے آ, پھر تجھے 2 گنا دوں گا, پھر تجھے 2 گنا دوں گا. اور یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے رسول اللہ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. ابھی میں اپنی آیا کریمہ کی تشریح کی طرف نہیں آیا, یہ تو صرف محبت حسین پیش کر رہا ہوں. گئے ملاقات کے لیے تو دیکھتے کیا ہیں کہ میرے رسول اللہ علیہ السلام وہ آقا کے جن کی انگلی کے اشارے پر چاند گردش کرتا ہے, وہ آقا کے جن کی انگلی کے اشارے پر چاند ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے, وہ آقا کے جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں, وہ آقا کے جن کے قدم رکھنے سے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں, وہ آقا کے جن کے کان میں اونٹ بھی آ کر اپنا درد سناتے ہیں, وہ آقا کے جن کے سامنے ایک بے ایمان بھی آ جائے اور رخ مصطفیٰ کو اگر ادب سے دیکھے تو ایمان کی دولت پا جاتا ہے. ایسے آقا کو حضرت عمر نے دیکھا. آقا نے سواری کی شکل میں, جیسے ہم اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کبھی گھوڑے کی شکل میں بن جاتے ہیں, آقا کے لیے لفظ ایسا استعمال نہیں کر سکتا, میرے آقا ہیں. آقا نے سواری کی شکل اختیار کی اور فرمایا اے حسن اور حسین اوپر بیٹھ جاؤ. حسن حسین سواری پر بیٹھے ہیں, واللیل کی زلفوں کو پکڑا ہے, وہ واللیل کی زلفیں جن کی قسمیں قرآن کے اندر میرا رب اٹھاتا ہے, وہ رب قسمیں اٹھاتا ہے جو موسیٰ سے سختی برت جائے, جو حضرت ابراہیم کا امتحان سخت لے لے, جو ہر نبی کو آزما لے, لیکن جب باری آتی ہے اپنے حبیب کی, جب باری آتی ہے محمد بن عبداللہ کی, تو پھر ہوتا کیا ہے؟ واللیل کی قسمیں اٹھاتا ہے, واللیل کی قسم اٹھا کے
میرے آقا کی قرآن میں ذکر فرماتا ہے وہ واللیل کی زلفوں کو حسنین کریمین نے پکڑا ہے. عمر بن خطاب دیکھتے ہیں فرماتے ہیں رأیت الحسن والحسین علی عاتق النبی. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت حسن کو حضرت حسین کو وہ میرے آقا کی پیٹھ پر بیٹھے تھے, میرے آقا کی پیٹھ پر بیٹھے تھے اور واللیل کی زلفوں کو پکڑ کر سواری کر رہے تھے. واللیل کی زلفوں کو پکڑ کر سواری کر رہے تھے. میں نے دیکھا تو فقلت, میں نے کہا نعم الفرس تحتکما, کتنی خوبصورت سواری ہے تمہارے نیچے. محبت تھی نا اپنے آقا سے, عرض کرتے ہیں کتنی خوبصورت سواری ہے اے حسنین کریمین تمہارے نیچے. نیچے سے آقا مسکرا کے کہتے ہیں وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ عمر, تم نے سواری کو تو دیکھا ہے, دیکھ تو صحیح اوپر سوار کتنے پیارے ہیں. عمر دیکھ تو صحیح میرے اوپر سوار کتنے پیارے ہیں. اور یہ مجمع الزوائد شریف کی کتاب ہے. مجمع الزوائد شریف کے اندر یہ 15,078 نمبر حدیث مبارکہ ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو تو محبت ہی نہیں تھی, پھر سجنا ہے دیکھنا آ کے محبت ہے کہ نہیں ہے. محبت میرے قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا ابو عمر مفتی محمد عارف محمود سیالوی دمر بکار مولا عالیہ قدسیہ بڑی بھاودین کے اندر میں ان سے سبق پڑھ رہا تھا. استادوں نے ایک بات بتلائی تھی ادب کے ضمن کے اندر. فرماتے ہیں ایک بد ذات بد عقیدہ بندے نے مناظرے کا چیلنج کر دیا کہ نبی علیہ السلام نور نہیں ہے اور رب کی بارگاہ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. مناظرہ طے ہو گیا. اہل سنت کی طرف سے اہل سنت کے جو منتخب کردہ عالم دین تھے وہ بھی چلے گئے. رات کو ان کو مسجد میں بٹھایا گیا اور رات کا وقت دیا گیا اپنی اپنی تیاری کر لو. پر بات تھی کہ کلام صرف قرآن سے ہوگا, حدیث سے بات نہیں, صرف قرآن سے. دن چڑھا, مناظرے کے لیے احباب بیٹھ گئے, قرآن کھل گیا. مسکرا کے علامہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مناظرہ کی طرف کر دو. اتنا بتاؤ میں ساری رات قرآن کھول کے پڑھتا رہا, کہیں یاسین پڑھا, کہیں والضحیٰ پڑھا, کہیں واللیل پڑھا, کہیں یا ایھا المدثر پڑھا, کہیں یا ایھا المزمل پڑھا, کہیں انا اعطیناک الکوثر پڑھا. میں نے تو جگہ جگہ اپنے آقا کی شان کو پڑھا. حضرت تم بتاؤ صاحب قرآن کے قرآن میں تم آقا کے عیب کیسے نکال لیتے ہو؟ صاحب قرآن کے قرآن میں عیب کیسے نکال لیتے ہو؟ یار مجھے تو ساری رات کوئی عیب نظر نہیں آیا, مجھے تو کوئی عیب نظر نہیں آیا. اور آتا بھی کیسے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی, میں آشیانہ مصطفیٰ پر کاشانہ نبوت کے باہر کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ چاند بڑی آب و تاب کے اندر ہے اور میں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے آقا اپنے دروازہ مبارکہ سے باہر نکلے. آپ کی کندھوں پر سفید چادر تھی جس کے اوپر لال رنگ کی کناری لگی ہوئی تھی. میں نے دیکھا تو میں نے دیکھ کر ایک نظر آپ کو دیکھا, ایک نظر چاند کو دیکھا. میں یوں دیکھتا رہا کہ کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آقا کو دیکھتا. تو میں نے آقا میرے مجھ سے پوچھتے ہیں اے جابر بن سمرہ کیا دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کی حضور میں نے شعراء کو پڑھا ہے, شعراء کو سنا ہے, ہر شاعر نے چاند کی بڑی تعریف کی ہے. آقا جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پھر چاند آپ کے سامنے مانگ پڑ جاتا ہے. آقا آپ کے سامنے چاند مانگ پڑ جاتا ہے, اور جب آپ کے چہرے کو دیکھ کر چاند کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا, اور جب چاند کو دیکھتا ہوں تو آپ یاد آ جاتے ہیں. آقا آپ یاد آ جاتے ہیں. میں حیران ہوں یار ان عقل کے اندھوں یہ حدیثیں کیوں نظر نہیں آتے. خیر
کلام طویل ہو جائے گا. ہماری بات تھی اہدنا الصراط المستقیم. احباب ذی وقار، ہم لوگ روز نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا. اور یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ ہم میں سے کوئی سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتا. اگر کوئی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا تو وہ میرے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ، میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایک وقت آئے گا ہیرا کے مقام سے ایک عورت چلے گی تنہا، مکے آئے گی، حج کرے گی، طواف کرے گی، مدینے میں آئے گی، سارے معاملات ادا کرے گی. جب واپس جائے گی اس کو رب کے سوا کسی ذات کا خوف نہیں ہوگا. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں بعد نے مولا علی مشکل کشا کا ذکر کیا. ان کے دور مبارک کے اندر وہ عورت آئی، اس نے طواف کیا، واپس گئے. کیوں؟ اس وقت کے حکمران جو تھے وہ قرآن کے تابع تھے. اس وقت کے جو لوگ تھے وہ قرآن کے تابع تھے. آج ہر شخص کہتا ہے حضرت امام حسین نے یزید کا انکار کر دیا، اس کی بیعت کو قبول نہیں کیا. تو میں پوچھتا ہوں بتا تو صحیح حسین کا راستہ کون تھا؟ حسین کا راستہ کون سا تھا؟ علماء بیٹھے ہیں قرآن کے اندر رب نے ارشاد فرمایا 4 راستے ہیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہم نے کہا مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا. رب نے کچھ پارے گزرنے کے بعد اس آیت کا بڑی محبت سے ذکر کر کے فرمایا کہ تم راستہ پوچھتے ہو نا تو یہ 4 راستے دے دیے ہیں. راستے 5 بھی ہو سکتے تھے، 6 بھی ہو سکتے تھے، 4 کیوں؟ اب میں ورگلانے کے لیے یا محفل لوٹنے کی بات نہیں کروں گا. یقیناً میرے رب کو اپنے حبیب کے یاروں سے بڑی محبت ہے، اپنے رب کے یاروں سے بڑی محبت ہے. فرمایا پہلا راستہ جو ہے ان کے اندر وہ نبیین کا ہے، نبیوں کا راستہ ہے. دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، اور اس کے بعد چوتھا صالحین کا ہے. تو احباب ذی وقار جو انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ نبی جب حق بیان فرماتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے، میرے سامنے کون سا جابر حکمران ہے. نبی دیکھتا ہے میرے رب کا حکم کیا ہے. اگر صدیقین کی بات کی جائے تو صدیقین دیکھتے ہیں کہ میرے نبی نے میرے لیے کہا کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا نا ابو بکر صدیق اے صحابہ کا وقت آئے گا جب مجھے ایک غلام اور گرم پانی کی ضرورت پڑے گی. وہ ہجرت کی رات آئی، عشق کی آنکھوں سے دیکھو پھر وہ ہجرت کی رات آئی. میرے آقا پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر. ابھی دستک نہیں دی کہ ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا. ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا. آقا پوچھتے ہیں صدیق تجھے کس نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں؟ تجھے کس نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں؟ اور یہاں پر یہ بات چھوڑ کر میں ایک حدیث ذکر کروں کہ پتہ کیسے لگ جاتا تھا کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے پاس حرم پاک کے اندر تشریف رکھے ہوئے بیٹھے تھے. اچانک آقا اٹھے اور باہر نکلے. کافی دیر ہو گئی آقا واپس تشریف نہیں لائے. صحابہ میں کھلبلی سی مچ گئی کہ کسی کافر نے آقا کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو. محبت والے تھے نا، یوں تو نہیں تھے نا اپنے ماں باپ کے گستاخ، اپنے اماموں کے گستاخ، اپنے استادوں کے گستاخ، ایسے نہیں تھے. وہ محبت والے تھے. باہر نکلے صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یار آقا جس گلی سے گزرتے ہیں اور ہواؤں میں خوشبو مہک جاتی ہے. یوں کرو باہر نکلو، اپنی ناک سے خوشبو کو سونگو، جس سمت سے زیادہ آئے اس سمت کو چلنا شروع کر دینا، آقا تک پہنچ جاؤ گے. صحابہ چلے آقا تک پہنچ گئے. اب وہ معاملہ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا آپ سے پہلے تو آپ کی خوشبو آ جاتی ہے. آقا آپ سے پہلے. اور ابو بکر تو سویا نہیں. اور یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں عصا ہے، دوسرے ہاتھ میں گرم پانی پکڑا ہے. آقا وہ اس رات آپ نے کہا تھا، آقا وہ اس رات آپ نے کہا تھا
کہ مجھے ایک غلام اور گرم پانی کی ضرورت پڑے گی۔ آقا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے تیرا یہ صدیق کبھی سویا نہیں ہے، تیرا یہ صدیق کبھی سویا نہیں ہے۔ وہ پانی اور غلام مانگیں اور صدیق سوئے نہ، جس نواسے نے زبان چوسی ہو وہ کربل کی زمین پر پانی مانگے، وہ کربل کی زمین پر پانی مانگے۔ اٹھاؤ مستدرک الحاکم کی کتاب اور اس کے اندر دیکھو وہ حدیث مبارکہ کہ جب غلامان مصطفیٰ کا قافلہ جا رہا تھا، قافلے والوں کو پیاس لگی تو ایک گھوڑے کا پاؤں زمین پہ زور سے لگا، نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ آیا۔ تو نے تو پھر حسین کو اس گھوڑے کے پاؤں سے بھی کم سمجھا ہے، استغفر اللہ، تو نے تو حسین کو اس گھوڑے سے بھی کم سمجھا ہے۔ اور وہ آقا علیہ السلام کے ایک غلام طبری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود کہ جب ان کو پیاس لگی تو یوں زمین پر ہاتھ مارتے تو یہ چار انگلیوں کو یوں کریں تو وہ اتنا گہرا نیچے کرتے تو نیچے سے پانی نکل آتا، وہ پانی نکال کر پی لیا کرتے۔ میرے آقا کا معجزہ ہے نا، تو نے تو پھر حسین کو ایک صحابی سے بھی کم سمجھا، تو نے تو پھر حسین کو سمجھا کیا ہے۔ اور پھر ان کی تفسیر کمی اٹھا کے دیکھو، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں، فلما بعودۃ فما فوقها، اس کے اندر مچھر کی مثال کے ضمن کے اندر رب فرماتا ہے کہ تیرا رب حیا نہیں کرتا مچھر کی مثال ذکر کرنے میں یا اس سے بڑھ کر۔ تو تفسیر کمی کے اندر یہ ایسے کرنے والے لوگ لکھتے ہیں کہ مچھر سے مراد معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت مولا علی ہیں، اور بڑی سے بڑی مثال سے مراد آقا کی ذات ہے معاذ اللہ۔ یار میں ایک بات کروں، دنیا داری کی بات ہے، مجھے کسی دوست سے محبت ہو، یہ ماشاءاللہ عدالت اسلامی والے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کوئی ان کے پیر کی بات غلط کرے برداشت کریں؟ میں چشتی ہوں، میرے سامنے کوئی میرے پیر کے غلط کرے برداشت کروں گا؟ یار کوئی میری ماں کو گال دے میں برداشت کروں گا؟ یار ماں باپ کی گالی جو ہے وہ برداشت نہ ہو، اور جب رسول اللہ علیہ السلام کی عطا کا مذاق بن جائے، اما فاطمہ فرماتی ہیں آقا جب بھی میرے گھر میں آتے تو کرتے کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھوڑی تھی، بچپنے میں تھے، آقا گلے پر بوسہ دینے کے بعد اپنی زبان کو حضرت حسین کے منہ مبارک کے اندر رکھ کر چسوانا شروع کر دیتے۔ ایک دن اما جان پوچھتی ہیں آقا ابا جان، میرے ابا جان وجہ کیا ہے، حضرت حسین سے ایسی محبت کیوں؟ حسن سے تو کبھی ایسی محبت نہیں کی، حسن سے تو کبھی ایسے اظہار محبت نہیں کیا، ابا جان وجہ کیا ہے؟ آقا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اما جان کے دل کو بھی ہاتھ پڑ گیا کہ بابا کی آنکھ میں آنسو، کوئی تو وجہ ہے جو محبت کا انداز یہ ہے، پوچھتی ہے اما جان وجہ، ابا جان وجہ کیا ہے؟ بابا فرماتے ہیں، میری اما جان کے بابا میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی میرے حسین کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے، اور میں اپنے حسین کو زبان اس لیے چسواتا ہوں کہ جب میرے حسین پر پانی بند ہو جائے تو میرے حسین کا صبر سب سے اعلیٰ ہو، میرے حسین کا صبر سب سے اعلیٰ ہو۔ تو یار اب جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اس طرح ان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، انہوں نے پانی مانگا تھا، تو میں کہتا ہوں خود ہی بیان کرتے ہو نا کہ حضرت عباس اس پانی کی نہر میں پہنچے، نہر فرات میں پہنچے، سواری کے گھٹنوں تک پانی ہے، حضرت عباس کے پنڈلیوں تک پانی ہے۔ بتا سواری نے کتنا پیا تھا، حضرت عباس نے کتنا پیا تھا؟ الفاظ تھے اے پانی یہ تو رسم ادا کی جا رہی ہے، ورنہ علی کا خون نبی کی اولاد پانی کی محتاج نہیں ہے۔ یہ مذاق بنا رکھا ہے، وہ ایک مقام تھا، وہ ایک شان تھی حضرت امام حسین کی، اگر وہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے۔ کتنے صحابہ نے کہا تھا حضور الکوفی الصوفی کالکوفی الکوفی لا یوفی، ایک مقولہ مشہور ہے کہ صوفی اج کل دے صوفی جڑے ہیں نا یہ کوفیاں دی طرح ہوندے نے، تے کوفیاں دے اندر کدے وفا نہیں ہوندی۔ یہ ایک بات تھی، اور یہ عرض کرتا جاؤ کہ یہ جب بھی بات صرف اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی محفل میں جاؤ تو دیکھ لینا کہ ڈگڈگی کس چیز کی بج رہی ہے۔
یہ میں نے ابھی تک جو بات کی تھی یہ سمجھانے کے لیے کی تھی کہ یہ ڈھونڈگی جو ہے نا شہادت امام حسین کی، کربلا کی، جناب وہ پرچھی بجی، نیزہ بجا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے واپس آئے کربلا کی سرزمین سے، اور 40 سے 45 سال آپ نے عمر پائی ہے کربلا کے بعد۔ ایک دن بھی بتاؤ ان 45 سالوں کے اندر یا 40 سالوں کے اندر، 30 سال بھی لگا لو یار، ان 30 سالوں کے اندر ایک دن بھی بتاؤ کہ میرے امام زین العابدین نے یہ کہا ہو کہ میرے بابا نے پانی مانگا تھا۔ البدایہ و نہایہ اٹھا کر دیکھو، البدایہ و نہایہ اٹھاؤ، اس تاریخ کی کتاب اس کو اٹھا کے دیکھو، اس کے اندر تو صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ جب 9 محرم کی رات آئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اپنے خیمے کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر، جیسے وہ کوئی ہمارے بزرگ جو ہیں نا، پرانے بزرگ جو ہیں، آج کل بھی کچھ ہوں گے جو بکریاں چڑھاتے ہیں، اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے یوں کلاتے کے اندر بازوؤں کو لے کر کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اس طرح اس انداز میں بیٹھے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، دیکھتے کیا ہیں کہ آقا سامنے تشریف فرما، ہاتھ کے اندر جام کوثر ہے، اور آقا فرما رہے ہیں اے بیٹا حسین کل آپ نے ہمارے پاس آ جانا ہے، اور حسین میں جام کوثر لیے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ بتاؤ بڑا کون کم بخت ہے جو دنیا کے پانی کو ترجیح دے آب کوثر کے جام پر؟ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی تربیت مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی، جن کی محبت کی جو نشستیں تھی وہ آقا کے ساتھ تھی، اس حسین کے بارے میں یہ کہا جائے کہ حضرت حسین نے پانی مانگا تھا۔ اور دیکھو یہ ایسے لعین لوگ ہیں جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو قسم سے دیکھ لینا کبھی یہ صحابہ کا اکرام کا یا اہل بیت کا نام بھی پورا نہیں لیتے، یہ تم دیکھ لینا، یہ نام بھی پورا بڑی بے عزتی کرتے ہیں۔ خیر بات تھی کہ 4 راستے، پہلا راستہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، جو وہ بھی عرض کر دیا کہ صدیق کسے کہتے ہیں۔ اب جو تیسری بات ہے شہداء کی، تیسری بات آ جائے شہداء کی۔ میں اور قبلہ مولانا ابرار صاحب ہم دونوں چلے جائیں جہاد پر، اور قبلہ کی یہ دل کی تمنا ہو کہ میں نے رب کے دین کے لیے جہاد کرنا ہے، اور میں اس لیے جاؤں کہ میں جناب بڑا طاقتور ہوں، میں جناب لڑ کے آؤں گا واپس، لوگ مجھے غازی کہیں گے، تو پھر بتاؤ کہ اصل دین کا مجاہد کون ہے؟ علامہ صاحب ہوئے نا، میں تو دکھلاوے والا تھا، میں تو شرک اصغر کرنے والا تھا۔ دوستو شہید کون ہے جو رب کی رضا کے لیے رب کے راستے کے اندر شہید ہو جائے؟ آج تو جناب کسی جوا خانہ کے اندر بم دھماکہ ہو جائے تو صبح جناب ہوتا ہے کہ جناب اتنے بندے شہید ہو گئے، تو جوا کھیلنے والا کیڑا شہید ہو گیا یار۔ اور یہ اکثر محفلوں کے اندر ایک شعر پڑھا جاتا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں آ کر جوتا اٹھا کر پھینک جاتے ہیں، آقا نے بلایا تھا بھائی یہ جوتا اٹھا لو، آقا نے بلایا تھا کہ یہ جوتا اٹھا لو۔ کچھ آتے ہیں کسی کا موبائل نکال کر، کسی کا بٹوا نکال کر لے گئے، کسی کی گاڑی کا پیٹرول نکال لیا۔ نہیں، اگر یہاں پر کہہ دیا جائے نا کہ وہ قسمت والے ہوتے ہیں جن کو آقا بلاتے ہیں۔ کچھ کو تو شیطان بھی لے کے آتا ہے، یار تیریاں شرارتیں بھیا مجھے ہونے چلیے، وہ تو چل کے کارنامہ بتائیں۔ اور یہ یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کے ساتھ کسی بھی شر پسندی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر کوئی میری غلطی ہو کلام کے اندر، سننے والا کل کو ویڈیو سنے یا آڈیو سنے اور وہ کہے کہ یار مولوی نے یہ غلطی کی تھی، تو اس غلطی کا تعلق میری کم علمی سے ہے، اور مسئلہ کے اہل سنت سے نہیں۔ اس کا تعلق میری کم علمی سے ہے، اس کا مسئلہ کے اہل سنت سے تعلق نہیں۔ اور شہید شہداء کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کیسی ہے، کیسی ذات ہے؟ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، حضور علیہ السلام سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین من احببته من احببهما احببته ومن احببته احبه اللہ ومن
اللہ ادخلہ جنات النعیم۔ اللہ تعالی فرماتا ہے آقا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے جو محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے رب محبت کرتا ہے، اور جس سے رب محبت کرتا ہے اس کو جنت نعیم میں جگہ عطا فرمائے گا، اس کو جنت نعیم کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جو بغض رکھتا ہے ومن ابغضہما، جو ان دونوں سے حضرت حسن سے حضرت حسین سے بغض رکھتا ہے، دونوں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے، آج حسین کا ذکر کرے حسن کو چھوڑ دے، کیوں؟ اس نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی تھی۔ وہ لعنتیو، وہ خلافت دے تو تم ذکر حسن کو چھوڑ دو، بھول گئے اس حدیث کو۔ اما پاک آئیں، دیکھتے کیا ہیں؟ آقا بتا رہے ہیں اے حسن اس انداز سے پشتی کرو، اے حسن بھائی حسین کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچو، اے حسن حسین کو گردن سے پکڑ لو، اے حسن حسین کو کمر سے پکڑ کے نیچے پٹک دو۔ اما جان آ کر کہتی ہیں بابا آپ حسن کو تو سکھا رہے ہیں، حسین کو کیوں نہیں سکھاتے؟ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹی حسن کو میں سکھا رہا ہوں، حسین کو جبریل سکھا رہا ہے۔ حسن کو میں سکھا رہا ہوں، حسین کو جبریل سکھا رہا ہے۔ اچھا جبریل کون ہے؟ خادم مصطفیٰ، دربان مصطفیٰ۔ حسین کو دربان مصطفیٰ سکھائے، حسن کو خود آقا سکھائے، اور کون آقا کہ جب معراج کی رات پہنچے اپنے رب سے ملنے کے لیے، ایک وہ وقت تھا حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، رب نے فرمایا موسیٰ جوتا اتار کے آ، موسیٰ اپنا جوتا اتار کے آ۔ اب آقا گئے، حبیب خدا گئے عرش پر، جب قدم رکھا عرش پر تو جوتا اتارنے لگے، تو رب فرماتا ہے اے حبیب جوتا پہن کے آ، جوتا پہن کے آ۔ ارے جس حبیب کے جوتوں کا اتنا مقام ہو، نالین مبارک کا اتنا مقام ہو، وہ حبیب حسن کو سکھائے اور تو حسن کا ذکر چھوڑ جائے۔ کون سی محبت حسین ہے؟ کون سی محبت ہے؟ نا یہ محبت حسین نہیں، یہ مجموع زوائد شریف جلد نمبر 9 کے اندر میں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، بلّہ کوئی آنکھ سے رہ گئی ہو، جتنی حدیثوں کا مطالعہ میں نے کیا ہے ان کے اندر کسی بھی حدیث میں میں نے حضرت حسن کو حسین سے جدا نہیں دیکھا، حضرت حسن کو حسین سے جدا نہیں دیکھا۔ ارے میرے آقا کی حدیث حضرت حسن کو حسین سے جدا نہ کرے تو کس بات کی مولی، تو کس کھیت کی مولی ہے کہ ان کا ذکر جدا کر رہا ہے؟ ان کا ذکر تو پھر اس انداز کے اندر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت مبارکہ کے اندر، آقا نے ایک ہرن کا بچہ عنایت فرمایا، حضرت حسن لے کر گئے، کھیلنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین نے دیکھا، پوچھتے ہیں بھائی جان یہ ہرن کہاں سے لیا ہے؟ جیسے ہم لوگ باپ آئے نا گھر میں تو لاڑلے پتر نو دے چھڑے 50 کا نوٹ کو جا کے جناب لے ایک چیت جنگ عظیم کا آج شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں بھائی ابا جی 50 دیتے ہیں تو منت 10 بھی نہیں، لیکن وہاں پر حسد نہیں تھا کیونکہ وہ تربیت مصطفیٰ تھی۔ حضرت حسین نے دیکھا بھائی جان یہ کہاں سے لیا ہے؟ نانا نے لیا ہے، آؤ کھیلتے ہیں۔ نہیں بھائی آپ اپنا کھیلے، میں نانا سے لے کر آؤں گا۔ اچھا حسین کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ بھائی مانگنا ہے رب سے مانگو، نانا سے کیا لینا ہے؟ گئے جا کر کہتے ہیں بابا السلام علیکم، آپ نے حضرت حسن کو وہ ہرن کا بچہ تحفے میں دیا ہے؟ ہاں بیٹا۔ بابا مجھے بھی چاہیے۔ اب بچہ ضد کر جائے، اب حضرت حسین نے ضد کی تو ہوا کیا؟ اب آنکھوں میں ذرا سا آنسو آیا، جیسے نمی، خوشی سے نمی آ جائے، غمی سے نمی، ذرا سی نمی آنکھ میں آئی نا تو پیچھے سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، یہ تھی عطا مصطفیٰ اور مقام حسین۔ مقام حسین یہ ہے بھائی بھی کھیل کا احترام کیا، چھوٹے نے بڑے کا احترام کیا، حسین نے حسن کا احترام کیا۔ عطا مصطفیٰ جو دیکھو وہ ہرن باغ کی ہوئی آئی، آ کر عرض کرتی ہے
السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آقا نے سلام قبول کیا، پوچھتے ہیں ہرن کیسے آئی ہو؟ آقا ایک شکاری میرا ایک بچہ لے کر آپ کے پاس آیا تھا، مجھے غیب سے آواز آئی، جبریل نے اٹھا کر مجھے یہاں آپ کے در پہ چھوڑ دیا اور فرمایا رب فرماتا ہے جلدی کر حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اپنا دوسرا بچہ بھی نبی کے قدموں پہ قربان کر دو۔ یہ تھی عطائے مصطفیٰ، یہ تھا مقام حسین، یہ تھی محبت حسن اور حسین۔ آج حضرت حسن کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اور یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، قسم سے باللہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، آج ہم لوگ اندر سے یزیدی باہر سے حسینی ہیں۔ اب یہ تقریر کی باتیں یہی تھی، محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ہاں ایک حدیث یار آپ کے گوش گزار کر جاؤں، اور یہ مجھے بڑی پسند ہے، قبلہ علامہ محمد احمد چیتی صاحب بڑی اس حدیث کو بڑی محبت سے سنتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرت الجنہ علی النار، جنت نے دوزخ پر فخر کیا کہ میں تجھ سے اچھی ہوں۔ دوزخ نے جنت پر فخر کر دیا میں تجھ سے اچھی ہوں۔ جب مکالمہ چلا تو قال اب دوزخ کہتی ہے لأن فی الجبابرة والنمرود وفرعون، میرے اندر نمرود ہوگا، فرعون ہوگا، بڑے بڑے جابر ظلم کرنے والے، حکم کرنے والے، بڑے بڑے سخت حکم دینے والے بادشاہ میرے اندر ہوں گے۔ جنت خاموش ہو گئی۔ رب نے فرمایا فأوحى اللہ، اللہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ لا تقدرین لأزینن، میں تجھے مزین کروں گا رقنین بالحسن والحسین۔ جنت تو پریشان نہ ہو، وہ تو کہتی ہے نا دوزخ میرے اندر نمرود ہوگا، فرعون ہوگا، حمان ہوگا، جنت تیرے اندر علی کی اولاد ہوگی، نبی کا خون ہوگا، ایک حسن ہوگا دوسرا حسین، ایک حسن ہوگا دوسرا حسین ہوگا۔ یار بتاؤ جتنی حدیثیں پڑھی حسن کو حسین سے جدا دیکھا؟ یار دو آنکھیں ہیں، یہ فارسی کے اندر میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن اور حسین میرے آقا کی دو آنکھوں کی طرح ہے، آقا کی دو آنکھوں کی طرح۔ یار ایک آنکھ نال چہرہ جاجد ہے، وہ انیا جکانا راجا تے نبی دے بارے کی نسبت یہ نہیں کریں کہ حسن چھڑ کے حسین نو پڑھے تے ایک را کام ہویا۔ یہ محبت نہیں دوستا، محبت ہے کہ جتھے بھی محفل سے جاؤ ذکر اہل بیت کے اندر حضرت حسن کا ذکر لازمی کرو، ہمیشہ یاد رکھو۔ اور اس دنال احباب عزیز وغیرہ سارے دیکھو آیت پر سیدھی دن صراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا، اور اس دے اندر اسے سورۃ فاتحہ شریف کے اندر سائیں نے کہ رستہ انہاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا نا کہ انہاں دا جنہاں تے تیرا غضب ہویا، اور انہاں رستیاں دے غضب والے رستیاں تو دوستوں کی مراد ہے۔ رب فرماتا ہے ایک یہود ہیں دوسرے نصارہ ہیں، ایک یہود ہیں دوسرے نصارہ ہیں۔ اب میں بتانے لگا ہوں منافقت کسے کہتے ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ بھٹکے ہوئوں کا راستہ ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ لباس یہود و نصارہ والا، تعلیم یہود و نصارہ والی، اپنے امام پہ بھونکنا یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے، ہمارا نہیں۔ جب انگریز نے چھوڑا تھا نا پاکستان تو اس نے پوچھا یار بتاؤ تو صحیح کہ مسلمانوں کے اندر جو یہ نوکر برادری ہے یہ کون کون ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں 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 ہے، اور کوئی 10-11 انہوں نے نام چھڑے نا، انہوں نے کیا ہے جی کرو انہوں کا عالم دین 12واں بچ شامل کر دو، انہوں نے عالم دین 12واں نوکر شامل کرو، نماز پڑھائے عالم دین، ساڑیاں نمازاں دا بوجھ چکے عالم دین، ساڑے بچے نو قرآن سکھائے عالم دین، تے تنخواہ کے لیے 8,000 10,000 15,000 20,000، یا جس 20,000 دینا تیرا اپنا گھر نہیں چلتا، وہ 20,000 دے کے امام نو تے تم انہوں نوکر سمجھے، وہ 20,000 دے کے ایک امام نو وہ تم توہین کریں۔ اور میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ قسم سے جس دن باپ بیٹے کے سامنے
اپنے مسجد کے امام کے پاس بیٹھے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر اور بڑے ادب سے بات کرے، حضور کیا حال ہے؟ بیٹا کبھی تو پوچھے گا ابا جان اتنا احترام کیوں؟ تو بیٹے کو بتایا جائے گا بیٹا یہ ہمارے بچوں کو مسجد میں قرآن سکھاتے ہیں، صاحب قرآن کا قرآن سکھاتے، یہ ادب سکھاتے ہیں، یہ نماز کے ذریعے ہماری معراج کرواتے ہیں، یہ عبد کو معبود سے ملاتے ہیں، یہ ہماری ناقص العمل نماز کو درجہ معراج پر لے جاتے ہیں، اس لیے ان کا احترام کرتا ہوں۔ جب یہ بات آ جائے گی نا تو پھر ہمارے امام اور ہمارے علماء پر کوئی بھونکے گا نہیں، کوئی دوسرا نہیں بھونکے گا، جب ادب آ جائے گا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ چلاؤ، راستہ ہم نے پکڑا کون سا ہے؟ اب ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھی عشاء کی نماز 17 رکعتیں، سب سے بڑی نماز 17 رکعتیں پڑھی، اور پھر جناب سنتیں بھی پڑھی ہیں، نوافل بھی پڑھے، سارے مکمل نماز پڑھی، اور باہر جاتے ہی کسی غلط کام کے لیے رشوت پکڑ لی، باہر جاتے ہی جھوٹ بول دیا کسی کام کے لیے، جھوٹی گواہی دے دی، کسی کی بیوی پر جھوٹا الزام لگا دیا، کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا، کسی کے بھائی پر غلط الزام لگا دیا، کسی کو نشے پہ لگا دیا، کسی کو شراب پہ لگا دیا، کسی کو جوے پہ لگا دیا، کسی کی فحاشہ ویڈیو کو نیٹ پہ چڑھا دیا۔ بتا اہدنا الصراط المستقیم کس منہ سے مانگ رہا تھا؟ آج ہمیں پتہ چلے نا کہ فلاں کی بیٹی اچھی نہیں تو ہر کی نگاہ ہوتی ہے، دھیان رکھو یار ایک ہی دن آ کبھی یار اتنا بھی کیا ہے یار اچھی نہیں تو میں ہوں، میں اس کو اچھا بناؤں گا، آج کے بعد اس کی عزت پہ پہرا دوں گا۔ وہ حدیث کیوں نہیں یاد رکھتے کہ جب میرے آقا کی بارگاہ کے اندر حاتم طائی کی پوتی کو لایا گیا، میرے آقا نے فرمایا جیسے ہی دیکھا تو چہرہ پھیر لیا، فرمایا صحابہ اس پہ دوپٹہ دو۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے، یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے، مسلمان تو نہیں۔ آقا فرماتے ہیں عمر بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی پردہ سب کے لیے لازم ہے۔ بتا تیری میری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے دوپٹہ اتار کر اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر جائے، ہمارے سامنے ٹائٹس پہنے، ہاتھ بازو عورت کو اجازت نہیں وہ پہنے، مہندی لگانے سے اوپر کلر کی پرت جم جاتی ہے، وضو کا پانی نیچے نہیں پہنچتا، غسل نہیں ہوتا، بیویاں مہندیاں لگا لیتی ہیں، لپسٹک لگا لیتی ہیں، نیل پالش لگا لیتی ہیں، اور صبح اٹھ کر ایسے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہیں، یہ جس کا غسل نہیں ہوا اس کی نماز کیسی ہے؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور عمل سارے ولدالین جیسے، غیر المغضوب جیسے، ولدالین جیسے۔ بتا قرآن میں تاثیر نہیں کہ تو منافق ہو گیا، فیصلہ کرنا ہے نا۔ آج ہر کوئی کہتا ہے حضور میرا بیٹا اچھا نہیں، میری بات نہیں مانتا، جناب اس کو سمجھائیے۔ پیر صاحب قرآن پڑھ کے دم کر رہے ہیں، وہ جاہل پیر قرآن پڑھ کے دم کر رہا ہے، پوچھ تو لے حضرت قرآن سے وفا کتنی ہے؟ حضور صاحب قرآن سے وفا کتنی ہے؟ اور یہ ایک مسئلہ آخری بات، اور یہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات ہے، اہل علم موجود ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کے اندر مسئلہ بڑا عام ہے، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ۔ ہمارے آج کل بچے جوان ہوتے ہیں 14-15 سال کی عمر کے اندر، ہمارے بچوں کو باپ نہیں سکھاتا کہ بیٹا احتلام ہو جائے تو کپڑے کو یوں پاک کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، نہیں۔ بیٹے نے کیا کیا؟ اٹھا کپڑے خراب، اٹھا گیا نہایا، گندے کپڑے اتار کر کے صاف پہنے باہر، ماں نے بہن نے بیوی نے یا کسی نے بھی گھر میں سے وہ کپڑے اٹھائے دھونے کے لیے مشین میں ڈالے، سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، ان کو پانی کے اندر ڈالا، اس سے صرف نکالنے کے لیے وہ پانی ناپاک کر دیا، اب اس کو سکھانے کے لیے ڈالا، قطرات بہتے رہے۔ ہاں اگر وہ شرعی حد جو پانی کی ہے وہ مکمل ہو جائے تو کپڑا پاک ہے، اگر آج کل تو نہیں ہوتی، وہ بالٹی کے اندر یوں کیا چل بھائی، اس کو لٹکایا، اب قطرات کپڑوں کو لگے، کپڑے ناپاک، پورا گھر ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر کہتا ہے پیر جی کوئی نظر کرم کرو نا، کاروبار سے برکت نہیں۔ اور پیر بھی کیسا ان ہے جنہوں اے نہیں پتا کہ یار یہ عمل کی ہے، اس کی قرآن سے وفا کیسی ہے۔
اس کی قرآن سے محبت کیسی ہے، اس کے گھر میں صاحب قرآن کی تعظیم کیسی ہے، چہروں سے پتہ چلتا ہے صاحب قرآن سے محبت کیسی ہے، لباس بتاتا ہے صاحب قرآن سے محبت کیسی ہے، اخلاق بتاتا ہے صاحب قرآن سے محبت کیسی ہے، باپ کا احترام بتاتا ہے صاحب قرآن سے محبت کیسی ہے، ماں کا مقام بتاتا ہے صاحب قرآن سے محبت کیسی ہے۔ ماں باپ کے وصال کے بعد جائیداد میرے نام، اور میرے آقا نے فرمایا صحابہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا تو جمعے کے دن جمعہ ادا کرنے کے بعد سیدھے قبرستان چلے جاؤ، ماں باپ کی قبر پر سورہ یاسین پڑھو، رب سنا تیرے والدین کے مغفرت فرما دے گا۔ بتاؤ کتنے جاتے ہیں یاسین پڑھنے کے لیے؟ جون جولائی جتے دعا منگن بھی کوئی نہیں جانتا نا کہ جی گرمی بڑی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ کے اندر نا ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے والدین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر سخت پتھروں سے گزر کر صحراؤں سے گزر کر حج کروایا ہے، اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر حج کروایا ہے، آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میرے آقا کا چہرے کا رنگ جو ہے نا تھوڑا سا بدل گیا، فرماتے ہیں جب تیری ماں تجھے اس دنیا میں لا رہی تھی جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے برداشت کیے تھے نا، ایک جھٹکے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ بزرگ فرماتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے، آج بیوی آئے اور باپ کھانستا ہو بلغم کرے تو باپ کی چارپائی باہر نکال دی جاتی ہے۔ اساں سنیا سی نہیں کیا ہوندے ہاں جدوں پتر نو پیو دی جدی پوری آ جائے نا تے پتر تے پیو یار بن جاندے ہیں اور آج دشمن بن جاتے ہیں۔ میرے باپ نے مجھے یہ بات کہی تو کہی کیوں؟ اور میں سوچتا ہوں وہ بات جب حضرت عکاشہ نے کہا تھا آقا میں نے بدلہ لینا ہے، آقا میں نے بدلہ لینا ہے، اچھا عکاشہ کیسے لینا ہے؟ حضور چابک تھا آپ کے ہاتھ میں جو میری پیٹھ پہ لگا تھا، آقا آپ قمیض اتارے عکاشہ چابک مارے گا پھر بدلہ لے گا۔ آقا نے فرمایا جاؤ کوئی میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں وہ چابک پڑا ہے وہ لے آؤ۔ صحابہ گئے چابک مانگا، اماں جان نے پوچھا وہ تو رحمت للعالمین ہے، چابک کا کیا کام ہے؟ کیونکہ شریعت کی حد قائم کرنے کے لیے صحابہ کی ذمہ داریاں تھیں، آقا خود نہیں مارتے تھے، صحابہ کی ذمہ داریاں تھیں کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ اماں جان کہتی ہیں صحابہ سے پردے کے اندر سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اماں جان حضرت عکاشہ نے میرے آقا سے بدلہ مانگا ہے۔ اماں جان اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں حسن اور حسین باغ پر جاؤ اور عکاشہ سے کہنا عکاشہ ہماری ماں کا حکم ہے ہماری چمڑی ادھیڑ دے مگر میرے بابا کو کچھ نہ کہنا، میرے بابا پہ چابک نہ اٹھانا۔ اب وہ حسن اور حسین جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے عکاشہ میری ماں کا حکم ہے، ارے بنت رسول کا حکم ہے ہماری چمڑی ادھیڑ دے، ہمارے نانا کو کچھ نہ کہنا۔ وہ تو ماں کے حکم پہ جان قربان کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد۔ تو بتا تیری ماں تجھے رات کو پکارے، باپ رات کو پانی کے لیے پکارے تو کتنا ادب کرتا ہے۔ اور یہ آج کل کا علامہ صاحب ٹرینڈ بن گیا ہے، پب جی گیم کھا گئی ہے، وہ بندہ پتر کھیڑتا ہے نا تو پیو کا فون نہیں چکتا، ماں کا فون نہیں چکتا، ایسے کھب گئے۔ اور احباب جی بکر یہ انگریز کی چال ہے تجھے تیرے رب سے دور کرنے کے لیے۔ رب کی رضا رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالدی، رب کے حبیب نے فرمایا اے میرے حبیب اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ رب کی رضا میرے باپ کی رضا میں، رب کی ناراضگی تیرے باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو ذکر حسین کو چھوڑ دے، پہلے باپ کا بیٹا تو بن جا، ذکر اہل بیت کو چھوڑ پہلے اپنی ماں کا بیٹا تو بن جا۔ جب تجھ میں یہ باتیں مکمل ہو گئی نا تو پھر کہنا کہ میں حسینی ہوں، پھر کہنا حسینیت زندہ باد۔ میرے گھر سے کیبل کا کنیکشن کٹ نہیں ہوتا، میرے گھر سے جناب ڈش اترتی نہیں، فلمیں 24 گھنٹے، گانے میرے موبائل کے اندر، فحاشا فلمیں میرے پی سی کے اندر، میرے لیپ ٹاپ کے اندر، میرے کمپیوٹر کے اندر۔ اور
اور نعرہ ہے یزیدیت مردہ باد۔ اب آپ جی بتا، اس محفل کا ایک ہی فائدہ ہے، قبولیت کا ذریعہ بھی ایک ہی ہے، صبح ہماری فجر مصلی پر بستر پر نہیں۔ اور آج یہ نیت کر دو، گھر جا کر اپنے والدین کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ لو، اماں جان جو غلطی ہوئی تھی معاف کر دیجیے۔ ہاں اگر گستاخ رسول ہیں تو پھر سر بھی کاٹ سکتے ہو، لیکن یار اگر وہ گدائے رسول ہیں تو پھر قدم چومنے تو پڑتے ہیں نا۔ اگر وہ گدائے مصطفیٰ ہیں تو پھر وہی بات ہے نا کہ جس کو سکون چاہیے ہو وہ والدین کے قدموں کو دھو کر پی لے۔ اب اب جب پر اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ بات پھر وہی کروں گا، ڈگڈگی دیکھ لینا، جب کسی محفل میں جاؤ تو ڈگڈگی دیکھ لینا، اس کا لباس دیکھ لینا، کلندرانہ ہے، فقیرانہ ہے یا کوئی ڈرامائی لباس ہے۔ آج کل لباس یہ جبے کبے یہ دستاریں بازار سے مل جاتی ہیں کرائے پہ، علامہ صاحب جانتے ہیں ساڑھے کئی مولوی کرائے پہ پا کے ہوتے ہیں، مل جاتا ہے سب کچھ کرائے پہ، یہ کتابیں بھی کرائے پہ مل جاتی ہیں، مجھے بھی ادھار مانگ کے لے جائے۔ عقیدہ کرائے پہ نہیں ملتا، عمل کرائے پہ نہیں ملتا، والدین کرائے پہ نہیں ملتے۔ ماں باپ کے وصال کے بعد اس کی چارپائی کو ہلا ہلا کر 10-10 دے کے سالانہ ختم پہ دینے کا کوئی مقصد نہیں اگر تم نے والدین کی زندگی میں اس کی قدر کو نہیں پہچانا۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی درستگی کرو، اور سب سے بڑی بات اپنے علماء سے بیان کرو، اپنے مسلک اہل سنت سے بیان کرو، اپنے لباس کو لباس مصطفیٰ بنا لو یار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا لباس پہنا کرو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے سر پہ ٹوپی پہنا کرو۔ میرے آقا کا فرمان ارشاد ہے کہ جو بندہ سر پہ ٹوپی پہن کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو جوانی کے اندر قرآن پڑھتا ہے وہ بڑھاپے میں جا کر گالی گلوچ نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعزاز ہے۔ تو یار آج ہمارے بزرگ بہت ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، اپنے مولوی صاحب سے قرآن سیکھنے میں کون سی شرم ہے، کون سی شرم ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہی ہے، اپنا عقیدہ درست کرو، خدا را اپنا عقیدہ درست کرو، پہچانو اپنے اور بیگانے کا فرق پہچانو، اپنے اعمال کی درستگی کرو اور اپنے علماء سے محبت کرو۔ رب سونا ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔